السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم مختصر صورتوں کی تفہیم میں سورۃ القارعہ کے درس کو لینے کی کوشش کریں گے، اور اس سورۃ مبارکہ کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سورت کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یاد کریں اس دن کو جب لوگ اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح سے ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح۔ پھر جس کا ترازو وزنی ہو گیا تو وہ خوشکن زندگی میں ہوگا، اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ القارعہ کی تلاوت اور اس کا مضمون آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ سورۃ مبارکہ شروع سے اخیر تک انسان کے دلوں کو کھٹکھٹا کر رکھ دینے والی ہے۔ قیامت کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں یہ سورۃ مبارکہ گفتگو کر رہی ہے، اور قیامت کے اندر جو کچھ واقع ہونے والا ہے اور جو انجام کار ہوگا اس کو یہ آیات بیان فرماتی ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، اور ان میزانوں پر انسان کے کرتوت کو، انسان کے کردار کو اور اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ مضمون سورہ قارعہ ہمیں بتلاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القارعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام اس سورت کا مروی نہیں ہے۔ اکلوتا نام اس کا وارد ہے، اور وہ ہے سورۃ القارعہ، جس پہلے کلمے سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اسی سے اس کا نام بھی لیا گیا ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ مفسرین کے اجماع کے ساتھ، یعنی اس سلسلے میں بھی کوئی دوسری رائے ذکر نہیں فرمائی گئی ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد کے تعلق سے 3 اقوال ملتے ہیں۔ آیات کی تعداد پر لکھی گئی کتابوں کا مراجعہ کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے۔ بصری اور شامی مصحف میں آیات کی تعداد 8 ہے،
مدنی اور مکی میں 10 ہے اور کوفی میں 11 ہے۔ جہاں تک شان نزول کی بات ہے، اس صورت مبارکہ کا کوئی خاص شان نزول مروی نہیں ہے۔ اس صورت کی فضیلت کی بات اگر کی جائے تو یہ صورت مفصلات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم قصار مفصل کا درس لے رہے ہیں، یہ مفصلات میں سے ہے، یعنی قرآن کریم کا جو آخری حصہ اصطلاحی نام جو دیا گیا ہے انہی میں سے یہ صورت ہے۔ واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تورات کی جگہ پر 7 سبع طوال دیا گیا، یعنی 7 لمبی صورتیں دیا گیا، جو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی شروعات کی صورتیں ہیں، اور زبور کی جگہ پر معین عطا کیا گیا، اور انجیل کی جگہ پر مثانی دیا گیا، اور مثانی یہ وہ صورتیں ہیں جو 100 یا 100 کے لگ بھگ آیات کی صورتوں کے بعد واقع ہیں، اور فرمایا کہ مفصل کے ذریعے مجھے فوقیت دی گئی، یعنی سبع طوال عطا کیا گیا تورات کی جگہ پر، زبور کی جگہ پر 100 یا 100 کے لگ بھگ آیتوں والی جو صورتیں ہیں وہ عطا کی گئیں، اور انجیل کی جگہ پر مثانی عطا کی گئی۔ قرآن میں جو مفصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، وہ مفصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ جس طرح کی آیات اور جس طرح کے کلام کو اس سے سابقہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر اس طرح کی صورتوں کو یا اس طرح کے کلام کو نہیں اتارا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور ان مفصل صورتوں میں سے سورۃ القاریہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ القاریہ میں اور اس سے پہلے جو صورت وارد ہے اور اس کے بعد جو صورت وارد ہے ان میں مناسبت کیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العادیات واقع ہے۔ سورۃ العادیات کا اختتام اللہ رب العالمین نے اپنے اس قول پر کیا ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی قیامت کے تذکرے پر قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے حادثے پر سورہ عادیات کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے معن بعد سورۃ القاریہ ہے جو ہمیں قیامت کے بارے میں، اس کے بعد کے مرحلے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہی ہے، اور یوم قیامت کی ہولناکی کو اور اس کے خطرناک واقعات کو، دل دہلا دینے والے واقعات کو پیش کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے سورۃ العادیات میں اور سورۃ القاریہ میں مناسبت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ القاریہ اور اس کے بعد جو سورت واقع ہے جس کو سورہ تکاثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے؟ جب سورہ قاریہ میں قیامت کے معاملے کو بیان کیا گیا اور قیامت کے احوال اور خطرناک معاملات کو بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا، میزانوں کا تذکرہ کیا گیا، ترازوؤں کا تذکرہ کیا گیا، اور لوگوں کے 2 حصے میں بٹ جانے کو ذکر کیا گیا، ایک وہ جن کے ترازو بوجھل ہو جائیں گے اور دوسرے وہ جن کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے، اور پھر دونوں کے نتیجے کو بیان کیا گیا کہ ایک نیک بخت ہوگا اور ایک بدبخت ہوگا۔ تو وہ شخص جس کا نتیجہ بدبختی ہوگا، سورہ تکاثر اسی کی بدبختی کے سبب کو بیان کرنے سے شروعات ہو رہی ہے۔ اس کی شروعات بدبختوں کی بدبختی کا سبب کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے سورہ تکاثر اپنا آغاز کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے حشر اور نشر کے آغاز کو، تاکہ انسان سبب کو سن کر کے اپنے آپ کو اس کے اسباب سے دور رکھے تاکہ وہ نیک بختوں میں سے اپنے آپ کو شمار کر سکے۔ سورہ قاریہ کے اندر اعمال کے ترازوؤں کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جس کے ترازو وزنی ہو جائیں گے
ان کا کیا ہوگا، اور جن کے ہلکے ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا۔ تو سورہ تکاثر نے آ کر کے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اس موقف سے غافل ہو جائے اور اپنے ترازوؤں کو اعمال صالحہ کے ذریعے وزنی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ مناسبت سورہ تکاثر اور سورہ قاریہ کے اندر ہے۔ اس صورت کا بنیادی مقصد دلوں کو جھنجھوڑ دینا ہے، قیامت کی ہولناکی کے واقعات اور مشاہد کا تذکرہ کر کے، اور حساب و کتاب کا اور انجام کار کا، انسان کے ابدی انجام کا تذکرہ کر کے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قیامت کے واقع ہونے اور اس کے خوفناکی کو ثابت کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 11 تک انسان کے اعمال کے تولے جانے کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، اور 2 الگ الگ گروہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بن جائیں گے، ان کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ القاریہ لفظی ترجمہ ہوا کھٹکھٹا دینے والی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھٹکھٹا دے گی، جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اپنی خوفناکی کے شدت کی وجہ سے۔ مل قاریہ یعنی یہ قیامت ہوگی کیا جو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اپنی خوفناکی کی شدت کی وجہ سے۔ اور وما ادراک مل قاریہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا کس نے کہ یہ قیامت کیا ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اپنی خوفناک اور ہولناکی کی شدت کی وجہ سے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ اس سورت کی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ القاریہ قرع سے ہے، یعنی وہ دن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو خوف اور دہشت کے مارے لوگوں کے دلوں کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دے گا، کھٹکھٹا کر رکھ دے گا۔ اور اس لیے یہ نام رکھا گیا قیامت کا، اس لیے کہ اس کے جو خوفناک حالات ہوں گے وہ لوگوں کو دہشت میں مبتلا کر دیں گے۔ قرع اصل میں کہا جاتا ہے کسی چیز پر چوٹ مارنا، کسی چیز پر چوٹ مارنا، یہ لفظی معنی ہوتا ہے قرع کا۔ اس صورت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ مبثوث بث سے ہے، یعنی منتشر، متفرق، اور فراش پتنگے کو کہا جاتا ہے، جو ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں اڑتے ہوئے جو پتنگے ہوتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس یوم قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اس کا سب سے پہلا وصف جو بیان کیا قرع کے بعد وہ یہ کہ لوگ اس دن پتنگوں کی طرح، مختلف بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ بث اصل میں با، سا اور سا اس کا مادہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے منتشر کر دینا، بکھیر دینا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس کائنات میں انسان کے بعد، حضرت انسان کے بعد، جو متفقہ طور پر بغیر کسی قیل اور قال کے اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے مضبوط اور حوادث دہر کا مقاومہ اور مقابلہ کرنے میں مثال اور ضرب المثل جو چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ آپس میں بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں لیکن فلاں شخص اتنا بہادر ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح سے ٹکا رہتا ہے، متزلزل نہیں ہوتا۔
یہ آپ اور ہم مثال دیتے ہیں اس شخص کے لیے جس کو کائنات کی مصیبتیں، جس کو کائنات کے حوادث، جس کو زمانے کی بلائیں اپنے موقف سے ٹالتی نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وہاں پر ہم اور آپ اس کو پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پیمانے پر اس کائنات کی اگر سب سے مضبوط چیز جس پر حوادث اثر انداز نہیں ہوتے، اس کا جب نام ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے متفقہ طور پر پہاڑوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قیامت کی جو مصیبت ہوگی، قیامت کا جو حادثہ ہوگا، قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، انسان پر کیا گزرے گی، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پہاڑ کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ العہن کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ العہن کہا جاتا ہے روئی کو جو رنگی ہوئی ہو، رنگی ہوئی روئی کو۔ چونکہ پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے پہاڑ اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں، الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آپ خود چلے جائیں، نیپال سے ہم اور آپ ہیں، نارائن گھاٹ وغیرہ کی طرف چلے جائیں، وہاں